السلام علیکم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے بھائیوں، میں اس وقت کائنات کی افضل ترین جگہ مسجد حرام بیت اللہ میں موجود ہوں۔ بڑا ہی سہانا موسم ہے، اللہ کے گھر میں بارش ہو رہی ہے، اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا اور لوگوں کو پھر توحید کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، عقیدے کی طرف بلایا، شرک سے، طواغیت سے، اللہ کے علاوہ پوجا جانے والی ہر چیز سے کنارہ کشی کا پیغام دیا۔ یہ وہ بیت اللہ ہے جس کے پڑوس سے صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اور قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو پیغام توحید دیا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، یہ آوازہ لگایا تھا۔ ایک لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، توحید کے عقیدے کو تسلیم کر لو، اکیلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کا دم بھرو، اس کی عبادت کے علاوہ ہر کسی کی عبادت سے کنارہ کشی کر لو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا اور آخرت اللہ تمہاری بہتر فرما دے گا۔ یہ وہ پیغام توحید تھا جو ہر دور کے نبی نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر نبی نے، اللہ نے ہر قوم میں اپنے پیغامبر کو بھیجا، اور ہر رسول نے، ہر پیغام لانے والے نے ایک ہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرو۔ یہ ہے پیغام توحید میرے بھائی، جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا۔ اس توحید کی دعوت کو تسلیم کرنے کے بعد جو انقلاب برپا ہوا، وہ انقلاب دلوں کے اندر، زمین کے اوپر بھی، گھروں کے اندر اور معاشروں کے اندر برپا ہوا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں نے ایک اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ یہی مولا و مالک کا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کے نام ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس رب کی جو اس گھر کا بھی رب ہے۔ یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو۔ بیت اللہ کی پوجا کا حکم نہیں ہے، ہم بیت اللہ کا طواف بیت اللہ کی عبادت کے طور پہ نہیں کرتے، ہم بیت اللہ کا طواف اللہ کی عبادت کے طور پہ کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کے گھر کی پوجا کا پیغام نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام ہے۔ دائیں اور بائیں اگر آپ اپنے معاشرے میں جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، فتنے اندھیری رات کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ ہر آنے والا فتنہ گزر جانے والے فتنے سے بڑا نظر آتا ہے۔ کہیں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں، کہیں کوئی امام مہدی بننے کا دعوے دار ہے، اور کہیں اللہ کی عبادت کے مقابلے پر غیر اللہ کی پوجا کے مراکز قائم ہو رہے ہیں۔ چند دن پہلے یہ کلپ دیکھنے کو ملا جہاں پیر کنڈو سرکار، کانٹوں والی سرکار، ایک درخت کا ٹکڑا ہے جس پہ چاروں کو لکھ کر آیتیں چادر چڑھا دی گئی ہے، اور اس کے نیچے سے گزرا جا رہا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ جس کے نصیب سوکھ چکے ہوں اس کے نیچے سے گزرنے کے بعد وہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ اس حد تک تو شاید مشرکین مکہ بھی نہ پہنچے تھے۔ وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جن بتوں کو وہ پکارتے تھے
اس کی نیت یہ رکھتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دینے والے ہیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے پاس آ کر اور ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اولیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے. اور آج درختوں کے ٹکڑوں سے، درختوں کے تنوں سے، درختوں سے مانگا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں. امت شرک کے اندر اس طرح گر چکی ہے. کہیں پتھر کی ڈھیریوں کا طواف ہے، کہیں قبروں کا طواف ہے. زندہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارا جا رہا ہے جس کو اپنے ہاتھ سے غسل دے کے زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، جس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہوتی ہے، جس کے بچے یتیم ہو چکے ہوتے ہیں، جو اپنے سرہانے رونے والوں کو خاموش نہیں کروا سکتا، اس کو پوجا جا رہا ہے. ہر عقل مند مسلمان ان فتنوں میں اور ان پریشانیوں میں غمگین تو ہے، دکھی تو ہے، اور اس کا علاج بھی چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا علاج کر لیا جائے، کسی طرح اس فتنے سے اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو نکال لیا جائے. لیکن علاج کے نام پر گمراہی کے دروازے زیادہ کھلے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ علاج ہو، اور علاج کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اس سیاست کے راستے سے اسمبلیوں تک پہنچ جائے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا دین نافذ کر دے. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، یہ مصرع ایسے لوگوں پر فٹ آتا ہے. کچھ لوگ اصلاح چاہتے ہیں اور طریقہ کار ان کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف فضائل کی طرف، عبادات کی طرف لگا دو. وہ جو اللہ کے ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے پیغام دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اس پیغام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اس توحید کے پیغام کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں، اس توحید کے پیغام کو امت کے درمیان اختلاف کا راستہ سمجھتے ہیں. یہ بھی پرلے درجے کی گمراہی کے اندر ہے. پیارے بھائیوں، فتنوں کے ان دور میں میرے اور آپ کے لیے نکلنے کا راستہ وہ صرف ایک ہے کہ ہم قولوا لا الہ الا اللہ کے آوازے کو سلف کے منہج پر چلتے ہوئے، صحابہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اس آواز کو لگائیں. لوگوں کو توحید کے نام پہ اکٹھا کریں، لا الہ الا اللہ کے پیغام پہ اکٹھا کریں. آج لوگ صحابہ کی دشمنی کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس نے امیر معاویہ کی توہین کی، بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن اللہ کی توحید کے نام پر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ یہ غیرت آپ کو کیوں نہیں دلوں کو منور کرتی کہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر دور کے ہر نبی نے بیان کیا. توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کے بعد دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں ختم ہونی ہے، جنت ملنی ہے، جہنم سے نجات ملنی ہے. تو توحید کی دعوت یہ میری اور آپ کی بنیادی دعوت ہے. اس سلفی منہج کو سمجھیے، اسلاف کی اس دعوت کو سمجھیے، اور نبوی راستے پہ چل کر اپنے پیغام توحید کو عام کیجیے. یہ بیت اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر تعمیر کیا، وہ کون ہے؟ ابراہیم، جن کی سیرت پہ چلنے کا اللہ مالک نے ہمیں حکم دیا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، تمہارے لیے آئیڈیلائز زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو سب سے بری ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. تم جن کو اللہ کے مقابلے پر پوجتے ہو ان کا انکار کرتے ہیں. اور ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف ہے، انتشار ہے، لڑائی ہے، اور یہ کب تک باقی رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، جب تک تم ایک اللہ کی توحید کو نہیں مان لیتے. یہ سیرت ابراہیم مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان محبت اور پیار، نفرت اور بغض کی جو ترازو لگائیں وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لگائیں. وہ کسی اور مسئلے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. کسی اور مسئلے پر اکٹھے ہو کر اہل ایمان امت کی شکل نہیں اختیار کر سکتے. امت ویسے ہی بنے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کے چرواہوں کو ایک امت کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا. ان پتھروں کے پجاریوں کو اللہ کے اولیاء کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا. صدیق، فاروق، حیدر کرار، عثمان غنی، صحابہ کرام کی مبارک جماعت اللہ کے اولیاء کی سب سے پیاری جماعت ہے. یہ جماعت توحید کے عقیدے پر ہی اکٹھی ہوئی تھی. تو پیارے بھائیوں، آئیے عہد کیجیے اپنے اللہ سے، ہم اس توحید کو سیکھیں، اس عقیدے کو اپنائیں،
अपने बीवी बच्चों को सिखाएं, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों को सिखाएं और इस पैगाम को लेकर हम गली गली, कूचा कूचा पहुँचे। जहाँ तक हमारे आवाज़ा पहुँच सकता है हम लोगों को एक ही पैगाम दें, अल्लाह मदद करने पर कादिर है। गैरुल्लाह तो अल्लाह के दरके मिलते हैं, अमवातुन गैर, इनको तो ये भी शऊर नहीं है कि हमें उठाया कब जाना है। तो इस पैगाम तौहीद को अपने सीने से लगाइए, इस तौहीद के मनहज पर चलिए, बाकी हर तरह के मनहज को छोड़कर, क्योंकि वो गुमराही के मनहज है, हिदायत का मनहज, सलफ़ का मनहज है। करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे को शेयर जरूर